بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو فیضان بٹ کا سلام۔ ناظرین، آج کوئی ہم پولیٹیکل بات نہیں کریں گے۔ آج ہم کوئی جو حالات چل رہے ہیں ہر ملک کے یا پاکستان کے، اس کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ جس وجہ سے چل رہے ہیں، جس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جس تعلیمات سے دوری ہیں، آج اس کے اوپر ہم یہاں پر بات کریں گے۔ اور آج کا جو دن ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، 18 ذی الحج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے مقام پر انہوں نے قافلہ جب ان کا جا رہا تھا تو انہوں نے روکا، سب کو روکا، کیونکہ وہاں پر وحی نازل ہوگی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر ابھی ہی ممبر لگایا جائے، میں نے ایک یہاں پر اعلان کرنا ہے، اللہ پاک کی جانب سے حکم آیا ہے، اور یہ حکم بھی آیا ہے کہ یہ جو حکم لوگوں کو ابھی سنایا جائے۔ تو وہ ممبر لگا، وہ وہاں کا سما کیا تھا، وہ ساری باتیں تو ہم یہاں پر کریں گے، اور جو ہمارے ساتھ معزز علامہ ہیں، ہم ان سے بھی یہاں پر بات کریں گے کہ وہ آج کے دن کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ تو جب انہوں نے ممبر لگایا گیا تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی، اپنے نفس، اپنے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ بلند فرما کر، تو تب انہوں نے ایک حدیث فرمائی تھی کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو آج کا دن عید کے دن سے بھی زیادہ، بلکہ عید کے دن کی اگر بات ہو تو سب سے پہلے آج کا دن 18 ذی الحج جو ہے، آج کا دن جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو اس دن کو بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے۔ اسلامی کئی اس طرح کے کنونشنز ہوتے تھے، اسلامی کو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مل کے جشن منایا جاتا تھا، لیکن آج بدقسمتی ہے کہ جو امت مسلم ہے وہ ان چیزوں سے بہت دور ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ دوری جو ہے اصل تعلیم سے، بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی کہ تعلیم جو لفظ ہے، اگر اس میں سے علی نکال دیا جائے، الف لام اور یہ علی نکال دیا جائے تو پیچھے صرف تم رہ جاتا ہے۔ تو علی کے بغیر جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو تب یہی حال ہوگا کہ تعلیم اور تربیت تو ہمارے پاس بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل اس چیز کے اوپر ہم مزید بھی یہاں پر بات کریں گے۔ میں اپنے معزز گیسٹ کی طرف لے جاتا ہوں، ان کا تعارف کرواؤں جو کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں۔ سب سے پہلے سینئر اسکالر، اسلامک اسکالر ہیں، آپ لوگوں کے جان بھی ہیں، آپ لوگ ان پہ بڑا بلیو کرتے ہیں، اور ایک ڈپینڈڈ ہے کہ ان کی جو گفتگو ہے لوگ اس کو میٹر کرتے ہیں، اس کو فوقیت دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں علامہ آصف جوہری صاحب۔ سر آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب۔ جی بسم اللہ، بہت اچھا لگا، اور بڑی خوشائند ساتیں ہیں جی کہ بالکل باپ سے علامہ صاحب، ملاقات اسی ہو رہی طرح ہی قبلہ۔ آپ سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت آپ سے باتیں یہاں پر کرنی ہیں۔ علامہ صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے یہاں پر بہت باریک نظر رکھتے ہیں اسلام کے اوپر، جو اسپیشلی اگر ہم یوتھ کی بات کریں یا یوتھ سے آگے کی بات کریں تو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی، یا اتنا لوگوں کا دھیان اسلامک اسٹڈیز کے اوپر نہیں جاتا، لیکن اس وقت جو ہمارے ساتھ ہستی موجود ہیں، آپ جب ان سے خود بھی بات کریں، آپ ان کو ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہوں گے اور ان کے کافی جو سپیچز آپ سنتے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ اختر عباس صاحب، سینئر اسلامک اسکالر ہیں جامعۃ المنتظر سے۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ علامہ صاحب، علامہ آصف جوہری صاحب، میں پہلے آپ کی طرف آتا ہوں۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو آج کی عید بہت مبارک ہو۔ اللہ بارک فی، آپ کو بہت زیادہ تمام مومنین جو سن رہے ہیں، قبلہ علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، جی اور جہاں جہاں تک آواز جاری ہے تمام مومنین کو اس جملے میں ایک تخصیص ہمیشہ رہے گی قیامت تک کے لیے، جی کہ بالکل، مبارکباد جو ہے وہ مومنین کو ہی جائے گی۔ بے شک بے شک۔ پروردگار عالم میری طرف سے اور سرکار حجت علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی ہدیہ تبریک پیش ہے، اور آپ احباب کو بھی بہت زیادہ مبارک ہو۔ علامہ صاحب آپ کو بھی بہت مبارک، اور ہماری طرف سے بھی جتنے ہم آپ کے سننے والے ہیں، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو صحت یابی عطا فرمائے اور اسی طرح آپ علم پھیلاتے رہیں۔ علامہ صاحب آج کے دن کی اہمیت پر بتائیے گا کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے، اور یہ اچانک جو وحی کا آ جانا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر یہ بھی فرمان ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا، تو آج کے دن کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ غدیر کا چونک تھا، اور بانی لا الہ الا اللہ، اور ذاکر بے شک، محمد رسول اللہ، اور جو موضوع جی تھا وہ علی ولی اللہ۔ تو بے شک۔ آج کے جو یہ دن ہے، آج کے جو دن کی اہمیت ہے، اس پہ پلیز روشنی ڈالیے گا علامہ صاحب۔ جی ضرور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہی کہوں گا کہ آج کا جو دن ہے جی وہ سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ ذات احدیت نے اپنے دین کو کبھی لاوارث نہیں چھوڑا،
اور اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ غدیر ہے. بے شک. یعنی جمعرات کا دن تھا اور ہجرت کا 10واں سال چل رہا تھا. جی ابھی 8 دن گزرے تھے عید قربان کو جی اور سرکار ختمی مرتبت واپس آ رہے تھے. جی اچانک پیغمبر کی طرف سے اپنے ہمراہیوں کو ایک پیغام جاتا ہے جی کہ بھئی قافلے کو روک لیا جائے اور جو آگے ہیں ان کو پیچھے بلایا جائے اور جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے. چونکہ وحی الہی آ چکی تھی, جی ذات وحدیت کی طرف سے ایک پیغام آ چکا تھا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جی تو جب یہ پیغام آ چکا, یقیناً خداوند عالم چاہتا تھا کہ دین کو لاوارث تو کبھی نہیں چھوڑا جائے گا. اور اگر تھوڑا سا دقیق اور عمیق طریقے سے نظر ڈالی جائے اس بات پہ جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح قرآن حکیم میں ارشاد ہوا, شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک ووصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ. ماشاء اللہ. ذات احدیت نے یہ کہا تھا کہ یہ وہی شریعت ہے جس کی وصیت ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو کی, اور آپ کو اس کی وحی کی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی, عیسیٰ علیہ السلام کو کی, جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی. تو اب لوگوں کو تفرقے میں نہ پڑنے دیا جائے. بالکل. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ شریعتیں ساری وہی یعنی تھوڑی سی امینڈمنٹ کے ساتھ آ رہی تھی, جی لیکن اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ ایسا کیا خاص پیغام ہے میرے نبی کی شریعت میں کہ میرا نبی خاتم النبیین ہے. بے شک بے شک. یعنی اگر یہ پیغام سارے وہی ہیں جو دیگر انبیاء کو بھی دیے گئے ہیں کہ یہ کہیے, یعنی ہر نبی اللہ کی وحدانیت کو منوانے آیا اور خود کو اپنی رسالت کا اقرار کروایا اور معاد کے بارے میں, قیامت کے بارے میں لوگوں کو ترغیب کی, اچھے اعمال کی. جی اگر یہ حضرت آدم کا خاتم ایک جیسا ہی سارا سلسلہ تھا تو وہ کون سی ایسی خاص بات ہے کہ سرکار ختمی مرتبت جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں. بے شک. تو اختصار کے ساتھ قبلہ مولانا بھی تشریف فرما ہیں, یقیناً آپ سہل کرنا پڑے گا اس جملے کو عام لوگوں کے لیے. وہ تو بہت بخوبی سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ بھی یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ شریعتوں کے اختتام جو سرکار ختمی مرتبت پر ہوئے ان ساری شریعتوں کے تحفظ کا نام اعلان غدیر تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک بے شک. اور وہ جو دین کا تحفظ تھا اس کی ذمہ داری تھی, اس کا نام غدیر تھا. وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا بلا واسطہ یا بالواسطہ دونوں طریقوں سے اعلان تھا وہ غدیر خم تھا. یعنی اپنے اندر اتنی جامعیت لیے ہوئے تھا یہ پیغام کہ بیک وقت شریعتوں کا اختتام, بیک وقت اسلامی قوانین کی پاسداری, بیک وقت ختم نبوت کا اعلان, یہ ساری چیزیں یکجا کر لی جائیں تو پھر ولایت علی ابن ابی طالب بنتی تھی. سبحان اللہ. صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی بات سے کوئی تھوڑی سی بات میں ایڈ کر دوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ تمام نبی, جس طرح آپ نے بہت پیاری بات کی, تو اس میں یہی بات بھی تو ہے نا کہ 1,23,999 جتنے نبی ہیں وہ مامور تھے بشارت پاک محمد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جو ہمارے سرکار ہیں وہ مامور تھے, اکیلے مامور تھے کہ انہوں نے بشارت دینی ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ مولا ان کو بنا دیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہر آنے والے نبی نے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس آخری شریعت کے بارے میں اشارہ کیا, بلکہ اشارہ کیا وہ بشارت دیتے رہے. اور ختمی مرتبت پہ جو اس پیغام کی یا ذمہ داری کا جو احساس اللہ نے آیت میں دلایا, اس کے جو تیور تھے وہ بھی خود بتا رہے تھے کہ سرکار ختمی مرتبت ہیں وہ بشارت ولایت سرکار امیر المومنین پہ یقیناً معمور ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور بس پھر اس پہ دنیا تو جانتی ہے, لیکن بس کیا کریں کہ اس پیغام کی طاقت کو یعنی من کنت مولا فعلی مولا یا فہذا علی مولا دونوں اعتبار سے جو آیا, تو اس کی طاقت کو کم کرنے کے لیے بس ایک جملہ دنیا نے استعمال کیا, اور وہ یہ کہ مولا کے معنی جو ہیں وہ دوست کے ہیں. اب اس پہ مطلب اگر غور کیا جائے تو میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ سرکار امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشرے میں اس اعلان سے پہلے کیا حیثیت ہے؟ کیا ان کی دوستی کا کوئی اور قائل نہیں ہے جو پیغمبر نے اتنے اہتمام کے ساتھ یعنی اتنے لق و دق صحرا میں اور پھر اتنی گرمی میں پیغمبر نے کیا صرف
جو اشارہ کیا وہ کیا دوستی ہے علی کا کیا یا اس کی خاص کوئی وجوہات ہیں یا تحفظ دین ہے؟ یہ سوچنے پہ بات مجبور کرتی ہے۔ لیکن وہ ساری باتوں کا ایک یعنی یوں کہہ لیجئے کہ زور اور وہ جو طاقت ہے اس پیغام کی، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک جملہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ مولا کے معنی کیا ہے؟ دوست کے۔ لیکن یقین کریں آج بھی کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں مومنین تک آواز جاری ہے، میرے بزرگ تشریف فرما ہے، یقیناً مجھ سے بہترین وضاحت کریں گے میرے بات، لیکن اب میں جو یہ کہنے والا تھا کہ مجھے ایک ایسی زبان سے یہ جملہ ارشاد ہوا کہ میرے لیے تو مولا کے معنی کھل کے سامنے میرے آ گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب جو ہی سرکار ختمی مرتبت نے مولا متقیان کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا، اور جو اس سے قبل وہ جملہ جو سرکار نے قرآن حکیم کی ایک آیت کے ذیل میں ارشاد فرمایا تھا نا، یعنی وہ جملہ یہ تھا کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، قرآن حکیم کی آیت ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ مومنین کی اپنے نفسوں سے بھی اولا، یعنی ان کی جانوں سے زیادہ قیمتی جو ہوتا ہے وہ نبی ان پہ حق تصرف رکھتا ہے۔ قرآن کا استدلال تھا، تو پیغمبر نے بھی یہی پہلے پوچھا کہ کیا میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ بالکل۔ سب نے کہا کالو بلا، بے شک یا رسول اللہ آپ رکھتے ہیں۔ اب اس اولا سے جو لفظ مولا سمجھ میں آئے گا وہ ایک الگ صورتحال ہے کہ جب کہا کہ اولا بن نفس جو ہے، اپنے اولا بن نفس ہونے کا یاد دلوا کر پھر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ لیکن اب جب یہ اعلان ہو چکا تو بھئی اب خلیفہ دوم اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے بخن بخن لک ابنا ابی طالب اصبحت ومسیت مولائی ومولا کل مومن ومومنات، کہنے لگے علی آپ کو مبارک، یہ جملہ بھئی اب عالم اسلام کو قبول کرنا پڑے گا، یہاں مولا کے جو معنی ہیں وہ کیوں کرنے پڑیں گے کہ اتنی بڑی زبان سے اب یہ جو جملہ نکلا ہے نا وہ معنی ضرور بتا رہا ہے مولا کا۔ کیا کہ علی آپ کو مبارک ہو، آپ ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے مولا بن گئے۔ بے شک بے شک۔ اب ہر عورت کے مولا بھی بن گئے۔ اگر مولا کے معنی دوست کے ہوتے تو بھئی وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ ہر عورت کے نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ یہاں مولا کے معنی کچھ بھی کیے جائیں، کچھ بھی اور کر لیے جائیں، کم و بیش دوستی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک مومنہ سے ایک مومن کا رشتہ بھائی کا تو ہو سکتا ہے لیکن دوستی کا نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی مجھے تو اس زبان نے سمجھا دیا کہ مولا کے معنی کیا ہے، یہ پیغام چاہتا تھا کہ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب آپ نے بہت پیارا پیغام دیا، اور بیسیکلی یہاں پر یہ بھی میں بات کروں گا، پہلے تو ہم یہ ذرا خوشیاں منا لیں، میں یہ بھی بات کروں گا کہ آج کے دن کی خوشی تو بہت ہے، لیکن آج کے دن کو یاد کر کے دکھ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری امت مسلمہ اس سے بہت دور ہے۔ آج کے دن کی انہیں فضیلت نہیں پتہ، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کیا وجوہات ہیں، کیا ہمارے کتابوں میں کیوں نہیں یہ چیزیں بتائی جا رہی کہ اللہ نے اتنا ضروری سمجھا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا ضروری سمجھا آج کے دن کو، لیکن ہم کیوں نہیں سمجھ رہے، ہم اس کو اہمیت کیوں نہیں دے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں۔ اور آج جو مسلمان ہیں اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود تھوڑے سے کافروں یہودیوں کی وجہ سے، ان سب کی وجہ سے جو مسلمان ہے وہ مر رہا ہے، ہر ملک میں مر رہا ہے، اس کو شہید کیا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے۔ میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں، میں علامہ صاحب کی طرف چلتا ہوں، علامہ صاحب کے ساتھ۔ علامہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بھی بہت بہت مبارک ہو سر، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ صحت یابی عطا فرمائے، اور ایسے ہی آپ چمکتے دمکتے رہیں اور ہم آپ کو دیکھتے رہیں اور آپ سے علم حاصل کرتے رہیں۔ سر آج کا جو دن ہے، آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے آج کے دن کی فضیلت کیا ہے، اس کا تقدس کیا ہے، اور بیسک اللہ پاک نے آج یہ 18 ذی الحج اس کو چوز کیوں کیا، اور اس کی نشانیاں، اس کے اوپر پلیز علامہ صاحب آپ کو گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم قبلہ علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت وضاحت کی 18 ذی الحج کے واقعے کے حوالے سے۔ تو 18 ذی الحج کا جو واقعہ ہے وہ فقط واقعہ نہیں، ایک دین کے بقا کا ایک معاملہ۔ ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ غدیر فقط ایک واقعہ نہیں ہے، غدیر فقط ایک سانحہ نہیں ہے، غدیر فقط ایک میدان تک نہیں ہے، غدیر دراصل رسول خدا کے بعد دین کی حقیقی شکل کا نام ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور ہمارے بعد میں آنے والے ائمہ نے بھی
اس غدیر کو سب سے بڑی عید قرار دیا ہے۔ جی بے شک بے شک۔ فرمایا کہ اس دن مومن کی زیارت کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بھی اس سبحان حوالے اللہ۔ سے روایات ہیں، جیسے میرے قبلہ نے فرمایا کہ غدیر دراصل دین کی وراثت کا معاملہ تھا۔ جی اللہ نے انسانیت کو جس طرح سے پیدا کیا ہے، انسانیت کے لیے ہدایت کے سامان مہیا کیے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیونکہ نبوت کا اختتام تھا، بے شک جبکہ دین کو قیامت تک باقی رہنا تھا، بے شک۔ تو آپ کے بعد تو نبی آنا نہیں تھا، شریعت کوئی اور بننی نہیں تھی، لہٰذا اللہ نے شریعت مصطفیٰ کی محافظت کی ذمہ داری کے لیے ایک نظام کو قائم کیا، جی جس نظام کو غدیر میں ظاہر کیا گیا اور اعلان کیا گیا، ماشاء اللہ ماشاء جو اللہ۔ کہ 10 ہجری غدیر کے میدان میں جب رسول خدا نے کہا، اور جاتے ہوئے بھی رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اس سال حج کے لیے کوئی پیچھے نہ رہ جائے، بے شک سارے ساتھ چلیں۔ بالکل آزاد ٹھیک کے ہے۔ حوالے سے اختلاف ہے، 10,000 70,000 1.25 کا مجمع، جی تو جب خم غدیر پہ پہنچے تب بھی رسول خدا نے فرمایا جو آگے رہ گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ، جی جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں ساتھ ملا لو۔ بے شک یعنی ماشاء اللہ۔ علی وہ نقطہ اعتدال ہے کہ اگر اس سے افراد کر جائیں تو بھی اس اصل مقصد سے بندہ رہ جاتا ہے، اور اگر بے شک تفرید ہو سبحان جائے اللہ سبحان تو اللہ۔ بھی بندہ اصل مقصد سے رہ جاتا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک ایسا مقام تھا جہاں پہ یم مصر اور عراق کے جو لوگ تھے انہوں نے جی منتشر ہونا تھا، تو رسول خدا نے تاریخ میں جو لکھا ہوا ہے تقریباً ایک آدمی جتنا جی 6 ساڑھے 6 7 فٹ کا ممبر بنایا، جی پالانوں کا ممبر۔ جی اب یہ بھی ایک انوکھی بات ہے پالانوں کے ممبر کی، جی تو اس میں جو تاریخ میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ پہلی یہ کہ پالانوں کی ممبر اصل میں واقعے کو ایک خاص شکل دینا مقصد تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب ممبر عام ممبر پہ اگر بات کی جائے واقعہ یاد نہیں رہتا، باتیں یاد نہیں رہتی، جب ایک انوکھا کام کیا جائے بالکل واقعہ بھی یاد رہتا ہے، باتیں بھی یاد رہتی ہیں۔ اور دوسری جو تھی وہ یہ تھی کہ عرب کا جو بزنس تھا، جو کاروبار تھا، وہ تجارت کیا کرتے تھے، صبح پلانوں کا ممبر بناتے تھے، واپسی پہ جب آتے تو پھر پلانوں کے ممبر کو اتار کے پھر رہتے تھے۔ تو رسول خدا نے ایک علامتی طور پر یہ دیا کہ صبح جب یہ پلانوں کا ممبر رکھیں تب بھی ان کو وہ اعلان یاد آئے، اور واہ جب واہ۔ واپسی آ جائیں تب بھی ان کو وہ اعلان یاد آئے۔ رام صاحب ماشاءاللہ بہت پیاری آپ گفتگو کہہ رہے ہیں۔ اس میں جس طرح آپ نے پلانوں کا ممبر بتایا اور آپ نے کہا کہ اس طرح کی چیزوں سے واقعہ ہے جو وہ یاد رہتا ہے، تو اس میں مجھے علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب وہ استادوں سے ہیں، تو ان کی ایک بات یاد ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جب فار ایگزامپل میں اگر تقریر کرتا ہوں، میں 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہوں، تو یہ میری تقریر بے شک کوئی لفظ کسی کو یاد نہ ہو، لیکن وہ یہ ضرور یاد ہوتا ہے کہ علامہ صاحب نے اس دن بھائی 1.5 گھنٹہ انہوں نے ممبر پہ بیٹھے رہے ہیں، تو کم از کم وہ دن ضرور یاد رہتا ہے۔ تو آج کے دن اتنی دھوپ تھی، گرمی وہاں پر بہت تھی، اور وہاں پر گرمی کے اندر اتنا لمبا خطبہ، وہ بھی آپ ذرا بتائیے کتنا لمبا خطبہ تھا؟ خطبہ کافی طویل تھا، شروع میں حمد و ثنا پروردگار کی تعریف و تحمید کی گئی، اس کے بعد پھر جو آیت نازل ہوئی جو کہ میری قبلہ نے پڑھی ہے، جی سورہ رات کی آیت نمبر 67، جی تو اس حوالے سے بھی یا ایھا الرسول ہو، جو ان کا ٹائٹل تھا، سرکاری ٹائٹل، جی اس حوالے سے اسی نام سے پکارا گیا کہ آج سرکاری اعلان کرنا ہے، ماشاءاللہ۔ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو کہا گیا کہ میرا حبیب میں تو جا رہا ہوں، اور میں نے تو جاتے ہوئے یہ تک بتایا ہے کہ ناخن کاٹنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، بائیں ہاتھ کے کاٹنے یا دائیں ہاتھ کے۔ تو یہ یہاں پہ سوال چھوڑ رہا ہوں کہ جو نبی جاتے ہوئے یہ بتا جائے کہ ناخن کاٹنے کیسے ہیں، کیا وہ یہ نہیں بتا کے گیا کہ میرے بعد دین کس سے لے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم سے کس بہت بڑی آپ دروازے نے سے بات صحیح کی دین ہے کہ ملنا ہے، کس دروازے سے؟ یہ پاک نبی صلی یہاں اللہ پہ علیہ وآلہ وسلم بتا کے ہمیں گئے میں ہیں۔ یہاں پہ حضرت بلکہ میں خلیفہ سوری ثانی کا آپ کی معذرت- بات سوری معذرت میں کاٹ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے پروگرام میں ایک بریک بہت ضروری ہوتی ہے، یہ بس ہمارے اسی حدیث پہ جی جی بسم اللہ حضرت بسم اللہ۔ عمر کا ایک ہے فرمان، وہ کہتے سمیعت عن رسول اللہ، میں نے رسول سے سنا، جی لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، کہ رسول خدا نے فرمایا تھا اگر پوری کائنات علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ دوزخ کو خلق ہی نہ خلق ہی نہ کرتا۔ کرے، سبحان اللہ سبحان رسول اللہ۔ خدا بتا کے گئے ہیں کہ میرے بعد دین کس سے لینا ہے، اور بازو بلند کر کے واضح طور پہ دکھایا ہے کہ اگر اب بھی سمجھ نہ آئی ہو تو یہ وہ ہاتھ ہے جس نے تمہیں میرے بعد دین دینا ہے، جس نے اس شریعت کی حفاظت کرنی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب آپ نے بہت پیاری گفتگو کی ہے، اور میں ناظرین آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ جو اسلامک گفتگو اور اتنے سینئر
جو علامہ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، آپ کاپی پینسل پکڑ کے ضرور بیٹھا کریں، کم از کم جو ہمارے اختلاف ہوتے ہیں یا ہمیں دینی علم کا تھوڑا سا نہیں پتہ ہوتا، آپ لکھ لیا کریں. یہ ایک موتی ہے، محمد محمد علیہ السلام کا ذکر موتی ہیں، تو یہ موتی اپنے پاس رکھا کریں. ناظرین یہ گفتگو اس طرح جاری رکھیں گے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے واپس آنے پر ہم دوبارہ علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے اسی طرح جو انفارمیٹیو گفتگو ہے اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. پلیز ٹیک اے شارٹ بریک.